السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ دوستوں، آج کی کلاس میں ہم سرٹیفکیٹ بنانا سیکھیں گے، وہ بھی کورل ڈرا X8 میں۔ اگر آپ کورل ڈرا استعمال کرتے ہیں، کورل ڈرا کی ٹیوٹوریل دیکھتے ہیں تو یہ ٹیوٹوریل آپ ضرور دیکھیں، اور میں ابھی لانے والا ہوں کورل ڈرا کی ٹیوٹوریلز۔ تو کیسے بناتے ہیں اس میں، چلیے دیکھتے ہیں۔ ایماسو ایجوکیشن، سیو یور ٹائم اینڈ منی۔ سب سے پہلے آپ نے ان پیج میں ایک فارمیٹ بنانا ہے، جیسے کہ میں اگر بنا رہا ہوں، میرا سائز A4 میں جیسے ہوتا ہے، A4 کا لینڈسکیپ میں نے پیج لیا ہے، اس میں نے میٹر ٹائپ کیا۔ اب اس کو ایکسپورٹ کرنا ہے۔ ان پیج فائل میں جائیں گے، وہاں ایکسپورٹ پیج پر کلک کریں گے۔ اس کے بعد یہ فائل میں ڈیسکٹاپ پر ایکسپورٹ کر رہا ہوں کسی بھی نام سے، جیسے میں یہاں پر اس کا نام FF لکھ کر سیو کر لیتا ہوں۔ آپ کوئی بھی نام دے سکتے، یہ یاد رکھیں کہ سیو ٹائپ میں جو ہے نا آپ نے EPS کرنا، جیسے میں نے کیا۔ اب اس کے بعد آپ نے جانا ہے، جیسے کہ میں ابھی جا رہا ہوں کورل ڈرا پہ۔ اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی EPS فائل ہماری آ گئی ہے، اور اب میں اس کو کورل ڈرا میں اوپن کرنا چاہ رہا ہوں۔ کورل ڈرا میں میں نے نیو پیج لی ہے لینڈسکیپ A4 میں، اور میں جہاں پر گیا اور میں نے یہاں پر کچھ فائلیں امپورٹ کر رہا ہوں، جیسے کہ بارڈر ہے میرے پاس کچھ سندات کی، سرٹیفکیٹ کی، یہ ساری میں نے یہاں پر ڈال دی۔ اب صرف ایک کو میں یہاں پر، اگر آپ لوگوں کو یہ بارڈر چاہیے ہوں گے تو آپ مجھے ای میل کر دیجئے گا، میرا ای میل نیچے ڈسکرپشن پہ دیا ہوگا، آپ اسی ای میل پر مجھے ای میل کر دیں، یہی فارمیٹ کورل ڈرا میں آپ کو دے دوں گا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ میرے پاس کورل ڈرا X8 ہے۔ اب اس کو پراپر طریقے سے سیٹنگ کر لیں۔ میں اس کو جو ہے نا، میں نے سائز چھوٹا کیا اور اس کو روٹیٹ بھی کر دیا 19 ڈگری پہ۔ اب اس کے بعد ہم وہاں سے جو ٹیکسٹ ہم نے اردو لکھا تھا، اسے میں بسم اللہ یہاں پر لگا دی، میرے پاس یہ رکھا ہوا ہے، اس کو خطاطی کی ہے، یہ بسم اللہ، اور اسی طرح یہ تھوڑا ٹیکسٹ میں نے کہیں سے کاپی کر کے پیسٹ کر دیا ہے۔ اب میں یہاں پر اپنی فائل اوپن کر لیتا ہوں جو میں نے EPS پہ کنورٹ کی تھی، اس کی بسم اللہ تو میں نے ہٹا دی۔ اب سب سے پہلے یہ ہیڈنگ ہے، پھر میٹر ہے، ان سب کو میں جو ہے نا یہاں پر الگ الگ گروپ کر دیتا ہوں، کیونکہ گروپ کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہر آبجیکٹ جو ہے نا اپنے ایک گروپ میں آ جائے گا۔ گروپ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے کہ اسی ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر کے اس کے بعد Ctrl+G پریس کرنا ہوتا ہے اپنے کی بورڈ سے، تو Ctrl+G پریس کرنے سے آپ کا یہ گروپ بن جاتا ہے۔ پھر میں نے یہاں پر یہ دیکھیں ہر ایک کو میں سلیکٹ کر رہا ہوں اور گروپ کر رہا ہوں۔ اب سلیکٹ کر کے یہاں پر میں نے پیسٹ کر دی، وہاں کاپی کر لی، اور یہاں پر اس کو میں جو ہے نا نیچے کر کے تھوڑی سیٹنگ کرنی ہوگی یہاں پر آپ کو۔ اور یہ ہیڈنگ ہے میرا، یہ ہیڈنگ کو میں سائز بڑا کر دیتا ہوں، پھر نیچے جو میٹر ہے میرا، میں اس میٹر کو تھوڑا اور نیچے کر کے جو ہے نا اس کی سیٹنگ کر دیتا ہوں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جو سندات میں ہماری یا سرٹیفکیٹ میں ہماری ہوتی ہے، وہ یہ لاسٹ والی چیز ہوتی ہے، جس میں جو ہے نا سگنیچر وغیرہ ہوتے ہیں ایڈمنسٹر کے یا ٹیچر کے یا اسکول کے، آپ کے جو ہے نا جہاں اسٹیم لگتا ہے، یہ چیز سیٹ کرنی ہوتی ہے۔ جیسے میں نے یہاں پہ تھوڑا اوپر کیا، اب اس کو پراپر طریقے سے دوسرا بھی اس کے بالکل سیدھ میں آئے، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، دوسرے والے کو سلیکٹ کر کے پہلے والے کو بھی سلیکٹ کر کے شفٹ کے ساتھ سلیکٹ کرتے ہیں، پھر اپنے کی بورڈ سے E پریس کرتے ہیں تو یہ اوپر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ C پریس کریں گے تو یہ سینٹر میں آ جاتا ہے۔ یعنی ایک آبجیکٹ کو سلیکٹ کر کے دوسرے آبجیکٹ کو سلیکٹ کرنا، اس کے بعد اب میں اس کو اس کے سینٹر میں لا رہا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے میں نے اس کے سینٹر پہ لایا، اب اس کے بعد میں تھوڑی اور سیٹنگ کر کے اس کو چھوٹا بڑا، جیسے پراپر طریقے سے سیٹنگ ہوگی، یہ ساری سیٹنگ آپ لوگوں نے اپنی مرضی سے کرنی ہے، لیکن طریقہ کار جو آپ کو پتہ ہے کہ جیسے بھی ہو۔ میں اس عربی میٹر ہے میرے پاس کچھ، اس کو میں ذرا بڑھا دیتا ہوں، اس کو ذرا سائز بھی بڑا کر دیا اور تھوڑا قریب کر دیا۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ہیڈنگ ہے، ہیڈنگ کا میں نے کلر چینج کیا، چینج کرنے کے بعد اب نیچے سے اس کو جو ہے نا اوپر جگہ تھوڑی چاہیے تو میں اس کو مزید نیچے کر لیتا ہوں۔ اب یہاں پر ہیڈنگ ہے، اب یہاں پر غور کرنے والی بات جو ہے نا یہاں پر اس ہیڈنگ میں بنانا ہی ہے۔ اس کے لیے آپ کیا کریں گے، اپنے کی بورڈ سے پلس کا نشان پریس کریں، کی بورڈ میں جو کیلکولیٹر ہوتا ہے جس میں بٹن لگے ہوتے ہیں 1 2 1 2 3 4، پلس کا نشان جو جمع کا نشان ہے اس کو پریس کرنے سے یہ آٹومیٹکلی یہ ایک کاپی جنریٹ کر لیتا ہے۔ آپ اس کو تھوڑا اوپر کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ ایک اور کاپی میں نے بنانی ہے۔ اب اس کے بعد جو سب سے لاسٹ والا ہے اس کو مجھے بلیک کرنا ہوگا، اس کا میں تھوڑا بارڈر کرتا ہوں تاکہ خوبصورت لگے، تو میں نے F12 اپنے کی بورڈ سے دبایا، یہ ڈائلاگ باکس تھوڑا آ گیا، اور اس کو جو ہے نا میں نے
سیکنڈ آپشن کو میں نے جو ہے نا وائٹ کیا. اب لاسٹ والے کو مجھے بلیک کرنا ہوگا. اس کی جو ہے نا بارڈر آؤٹ لائن جو ہوتی ہے F12 اپنے کی بورڈ سے اگر پریس کریں گے کورل ڈرا میں تو یہ آپشن آبجیکٹ اس میں کھل جاتی ہے. اس کے بعد سب کو سلیکٹ کر کے اپنے کی بورڈ سے C اور E کو پریس کرنا ہے تاکہ یہ سب ایک دوسرے کے جو ہے نا بالکل سیدھ میں آ جائے, لیفٹ رائٹ اور سینٹر میں آ جائے. یہ سارے سینٹر میں آ گئے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا, دیکھیں میں نے وائٹ کلر جو دیا وہ سینٹر میں آ گیا اور اسی طرح بلیک کلر سب سے لاسٹ میں دیا تھا. اب سب سارے ٹیکسٹ کو, سارے ہیڈنگ کو میں نے سیلیکٹ کر کے اس کے بعد میں نے E اور C پریس کیا تھا. اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا اب دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک لائن میں پریس کرتا ہوں. اپنی ٹول بار سے میں نے ایک لائن لی اور اس کی پی ٹی میں نے جو ہے نا 1 پوائنٹ رکھی. اس کو یہاں پر ڈراپ کرنے کے بعد اس کو کاپی کرنے کے لیے کرنا شفٹ پکڑیں اور دوسری طرف ڈراپ کریں تاکہ بالکل سیدھ میں ہی اس کے آئے, اور رائٹ کلک کر کے اپنی کی بورڈ سے رائٹ کلک کر کے چھوڑیں گے تو آٹومیٹک ایک کاپی جنریٹ کر لیتا ہے. ایک تو آپ پلس سے بھی کر سکتے ہیں, پلس کے کی بورڈ سے پریس کریں گے تو اس سے بھی کر سکتے ہیں, ورنہ آپ جو ہے نا اپنے کی بورڈ سے یہ اس کو ڈراپ کرتے ہوئے جہاں چھوڑیں گے وہاں اپنے کی فوراً ماؤس سے جو ہے نا آپ نے رائٹ کلک چھوڑ دینا ہے. رائٹ کلک چھوڑنے سے یہ جو ہے نا یہ آٹومیٹک ایک کاپی جنریٹ کر لیتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا سرٹیفکیٹ بالکل ریڈی ہے, تیار ہے. آپ اس کو کلر پرنٹ کر کے نکال سکتے ہیں. یہی سرٹیفکیٹ اگر کسی کو چاہیے تو پلیز اب مجھے ای میل کر دیجیے گا, میں بالکل فری اس کو میل کر دوں گا, بالکل فری CorelDRAW کی فائل. اور اسی طرح اگر کسی کو یہ بارڈر چاہیے ہوں گے تو اس کی فائلیں بھی میں نیچے PNG فائلیں میں اس کو ای میل پہ بھیج دوں گا. امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں. اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو تو پلیز سبسکرائب کریں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.